ارشاد صاحب، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے بات کہ اب جو ریاستوں میں پولنگ ہو رہی ہے آپ بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے؟ پلڑا کس کا بھاری نظر آتا ہے؟ جو پولز سامنے آ رہے ہیں اس میں کیا ہم ٹرمپ کو یا کیمالا ہیرس کو سبقت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے 3 کامیابیاں آج کے دن تک ٹرمپ نے حاصل کی ہیں اور 2 کامیابیاں کاملا ہیرس نے حاصل کی ہیں۔ جب 2020 کے الیکشن میں آؤٹ ہوئے ٹرمپ تو لگتا تھا کہ وہ پالیٹکس سے بھی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اگلا الیکشن لڑوں گا، اور کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن آج وہ ایک کامیابی ان کی یہ ہے کہ آج وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ جو تنازعات تھے، جو الزامات تھے، جو مقدمات تھے، ایک دفعہ گرفتار بھی ہو گئے، سارا کچھ جو رکاوٹیں تھیں ان کو عبور کر کے وہ الیکشن۔ دوسری کامیابی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے گرینڈ اولڈ پارٹی ریپبلکن سے نومینیشن حاصل کی اور وہ میدان میں اترے۔ اور تیسری ان کی کامیابی یہ تھی کہ وہ انہوں نے بائیڈن کو میدان سے ہٹا دیا، جو ان کے اصل حریف تھے۔ یعنی اصل مقابلہ تو ان سے ہونا تھا، لیکن انہوں نے اس کو پہلے 1-2 مباحثوں کے بعد بائیڈن کو وڈرا کرنا پڑا، اور یہ ایک لحاظ سے ڈیموکریٹس نے مانا کہ بائیڈن ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ 3 کامیابی تو حاصل کر چکے ہیں۔ اب ووٹر نے اس کی روشنی میں کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمیں کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اگلے 24 گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گا۔ کاملا ہیرس کا کامیابی یہ ہے کہ ایک تو وہ انہوں نے نومینیشن حاصل کی بائیڈن کے جانے کے بعد، کیونکہ ایک اور امیدوار کا نام بھی آ رہا تھا، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ شاید کوئی مؤثر اور مربوط قسم کی کمپین نہیں چلا سکیں گے۔ ایک تو انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ ان کو نومینیشن ملی، اور دوسری کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کا مقابلہ کیا جو بائیڈن نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے ہیلی کلنٹن جو تھی وہ نہیں کر سکی تھی۔ پرسیپشن بدلی ہے، پرسیپشن تبدیل ہوئی۔ انہوں نے نوجوانوں کو متاثر کیا، انہوں نے خواتین کو متاثر کیا، انہوں نے پکی عمر کے لوگوں کو کیا، اور اس کے باوجود کیا کہ وہ ایشین نہیں ہیں، ایشین امریکن ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ دوسری بڑی کامیابی ہے۔ 2 کامیابیاں وہ حاصل کر چکے، 3 حاصل۔ اب ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے، اور ووٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ خواہ وہ پاکستان کا ہو خواہ امریکہ کا ہو، اس کے بارے میں آپ یقین سے کچھ 16 میں سب کو یقین تھا کہ ہیلی کلنٹن جیت رہی ہیں۔ سارے جو پول تھے، سرویز تھے، وہ اس کے حق میں تھے۔ ایون گرینڈ اولڈ پارٹی میں نومینیشن بڑے ایک اچنبے کی بات تھی ٹرمپ، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو الیکشن جن ریاستوں میں شروع ہو چکے ہیں، کہیں 2 گھنٹے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہوا ہے، کہیں 3 گھنٹے ہوئے ہیں، تو اب وہاں جو ایگزٹ پول آ رہے ہوں گے وہ کیا ہیں؟ انٹرسٹنگ جو ارشاد صاحب بات ہے کہ 7 کروڑ 90 لاکھ ووٹ پول ہوئے ہیں ارلی پولنگ میں، جس میں ای میل کے ذریعے بھی تھی، جس میں ارلی پولنگ اسٹیشن پہ جا کے بھی تھی، اور پوسٹل بیلٹنگ کے ذریعے بھی 7 کروڑ 90 لاکھ۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ 8 کروڑ جو لوگ ہیں وہ کیا اپنا رائے دے چکے ہیں، کس کے حق میں دے چکے ہیں، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ یعنی آج آدھے ووٹر ہیں نا، باقی اب 16 کروڑ 20 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں امریکہ کے اندر، اور اب تقریباً 50% رہ گئے ہیں۔ تو ویسے تو ٹرن آؤٹ جو حسب روایت ہے وہ تقریباً 90% تو ان کا ٹرن آؤٹ رہتا ہی ہے، لیکن اب کی بار سننے میں آ رہا ہے کہ خواتین کا بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ بات کر رہے تھی ٹرمپ کی کامیابیوں کی، کیمالا ہیرس کی کامیابیوں کی۔ اگر ہم ریپبلکن ورسز ڈیموکریٹ ہم یہ موازنہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپبلکنز کا وہ ایک رائٹ ونگ والا، کنزرویٹو والا، وائٹ سپرمیسی والی پالیٹکس ان کی رہی ہے، جبکہ دوسری جانب اوباما کا جب پریزیڈنٹ بن جانا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنی اوتھ سرمنی میں مارٹن لوتھر کنگ کی سپیچ چلائی تھی کہ آئی ہیو اے ڈریم، کہ یہاں پہ کالے اور گورے کی کوئی تفریق نہ ہو۔ ایک افریقن امریکن کو پریزیڈنٹ بنا دینا، ایک ایشین امریکن کو لے کے آ جانا، یہ کتنا بڑا ڈیفرنس وہاں کی جو لبرل کلاس ہے اس میں ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیموکریٹس تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں، ان کا انداز ہمیشہ غیر روایتی رہا ہے، لیکن سوائے اوباما کے انہیں کامیابی نہیں ملی۔ اوباما والی جو تھی وہ ایک یعنی ڈیموکریٹس کو کامیابی ملی تھی کہ ایک
گورے کے مقابلے میں ایک بلیک جو تھا وہ کامیاب ہوا اور دوسری ٹرم بھی لی. کیونکہ پہلے یہ روایت تھی، کلنٹن سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیموکریٹس ایک ٹرم لیتے تھے اور ریپبلک کو 2 ٹرم مل جایا کرتی تھی. لیکن کلنٹن نے 2 ٹرم لی اور پھر اوباما بھی 2 ٹرم لے گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ تو ریپبلکن نے چینج کیا، کلچر بدلا ہے، فلاسفی کلچر بدلی ہے بدلا، معاشرے وہاں کی. کے جو فلاسفی تھی، عام خیال تھا. دوسرا لیکن یہ ہوا کہ اس دفعہ بائیڈن کے ساتھ جو مسئلہ ہوا کہ ہمیشہ ریپبلکن جو تھے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اتنا حساس نہیں ہوتے تھے، ڈیموکریٹس ہوا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہو رہا ہے اور کئی اور ممالک میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، ڈیموکریٹس کا وہ رد عمل نہیں سامنے آیا، بلکہ پرو وار. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیموکریٹس پرو وار نہیں ہوتے تھے، اینٹی وار. اس دفعہ پرو وار ہیں، خواہ وہ غزہ کی جنگ ہو، اسرائیل کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ یوکرین کا ایشو ہے، وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ روس سے دوبارہ روس کو نیچا دکھایا جائے جس طرح افغان وار میں دکھایا گیا تھا. تو خود ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا جو اپنا مزاج ہے اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. تھوڑی پوزیشنز آگے پیچھے کیا، آگے پیچھے کی اپنی ہیں نظریاتی پوزیشن سے آگے پیچھے ہوئے ہیں. بالکل. اجازت سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، پیوٹن اور ٹرمپ کی دوستی کا بھی ایک وہاں پہ الیکشن میں خاصی بات ہوتی ہے. پھر جو پیوٹن یہ تو پچھلا الیکشن جب جیتے تھے ٹرمپ، تو جو ان کے مخالفین تھے وہ تو الزام یہ لگاتے تھے کہ روس نے جتوایا ہے، یہ باقاعدہ الزام لگا تھا ان پر. تو یہ تو تھا، لیکن اس دفعہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوکرین کی جنگ کو روکوں گا اور آئندہ ہم کسی جنگ میں ملوث نہیں ہو گئے.